أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو لا تحرموا نہ تم حرام کرو طیبات پاک چیزیں ما احل اللہ لکم جو حلال کی اللہ نے تمہارے لیے ولا تعتدوا اور نہ تم زیادتی کرو ان اللہ لا يحب المعتدین بے شک اللہ نہیں محبت کرتے زیادتی کرنے والوں سے وَكُلُوا اور تم کھاؤ مما رزقکم اللہ اس چیز سے جو اللہ نے تم کو رزق دیا حلالا طیبا حلال پاک واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو اللہ سے الذی وہ ذات انتم بہ مؤمنون تم اس کے ساتھ ایمان لانے والے ہو لا یؤاخذکم اللہ نہیں پکڑتا تم کو اللہ تعالی باللغو فی ایمانکم باللغو ساتھ بیہودہ بات کے فی ایمانکم تمہاری قسموں میں ولیکن یؤاخذکم لیکن وہ پکڑتا ہے تم کو بما ساتھ اس چیز کے عقدتم تم نے گرہ باندھی الایمان قسموں کی فکفارتہ پس کفارہ ان کا اطعام کھانا کھلانا عشرت مساکین 10 مسکینوں کو من اوسط اس اوسط درجے سے ما تطعمون جو تم کھلاتے ہو اہلیکم اپنے گھر والوں کو او کسوتہم یا ان کو کپڑے پہنا دینا او تحریر رقبہ یا آزاد کر دینا غلام کا فمن لم یجد پر جو شخص نہ پائے یہ ساری چیزیں فصیام پس روزے رکھنا ثلاثت ایام 3 دن ذالک کفارۃ ایمانکم یہ ہے کفارہ تمہاری قسموں کا اذا حلفتم جب تم قسمیں کھاؤ واحفظوا ایمانکم اور تم حفاظت کرو اپنی قسموں کی کذالک اسی طرح یبین اللہ لکم آیاتہ بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو انما سوائے اس کے نہیں الخمر و شراب والمیسر و جوا والانصاب و آستانے والازلام اور پان سے رجسن ناپاک ہے من عمل الشیطان شیطان کا کام شیطان کا عمل ہے فَاجْتَنِبُوهُ تم ان سے بچو لعلکم تفلحون شاید کہ تم فلاح پا جاؤ انما سوائے اس کے نہیں یرید الشیطان چاہتا ہے شیطان ان یوقع اوقع یوقع یہ کہ وہ ڈال دے بینکم العداوۃ تمہارے درمیان عداوت والبغضاء اور بغض فی الخمر والمیسر شراب میں اور جوئے میں ویصدکم اصل میں تھا یصدو ان یوقع وہ عطف آ رہا ہے اس پر ان کا ویصدکم عن ذکر اللہ اور وہ روک دے تم کو اللہ کے ذکر کے سے وعن الصلاۃ اور نماز سے فہل انتم منتہون کیا ہو تم رکنے والے واطیعوا اللہ اطاعت کرو اللہ کی واطیعوا الرسول اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واحذروا اور بچتے رہو یعنی اللہ سے ڈرتے رہو فإن تولیتم اگر تم پھر جاؤ فاعلموا تم جان لو انما صرف علی رسولنا ہمارے رسول کے ذمے بلاغ المبین پہنچا دینا ہے ظاہر کھل بکھلا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات نہیں ہے اوپر ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے کیا نہیں جناح یہ اسم مؤخر ہے لیسا کا لیس جناح گناہ فیما طعموا اس چیز میں جو انہوں نے کھایا اذا متقوا جب وہ ڈر گئے وآمنوا
اور ایمان لائے، وعملوا الصالحات جی اور نیک عمل کیے، ثم اتقوا پھر وہ ڈر گئے، وآمنوا اور ایمان لائے، ثم اتقوا پھر وہ ڈر گئے، واحسنوا اور نیکی کی، واللہ یحب المحسنین اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ صدق اللہ العظیم۔ لو جی، کتاب الصوم میں آج اعتکاف کے مسائل ہم پڑھیں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما میں بعد تقریب کر لیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الاعتکاف فی الاشر الاواخر والاعتکاف فی المساجد۔ آخری عشرے میں اعتکاف کرنا اور اعتکاف مسجدوں میں، اعتکاف گھروں میں نہیں مسجدوں میں۔ سنت اعتکاف مسجد میں ہی ہوتا ہے۔ دلیل پڑھے، فی المساجد کلھا لقولہ ولا تباشروا، مساجد کلھا تمام مسجدوں میں، جو بھی مسجد ہو۔ لقولہ ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود پورا فی المساجد، اس آیت سے امام صاحب نے دلیل لی ہے کہ اعتکاف کہاں ہوتا ہے؟ مسجد۔ مسجدوں میں۔ تلک حدود اللہ ولا تقربوہا الی آخر الآیہ۔ حدثنا اسماعیل بن عبد تلک اللہ، حدود اللہ ہے، تلک حدود اللہ فلا تقربوہا، وہاں پڑھی ہے نا آپ نے، واو پڑھی ہے، فا نے جی، فلا تقربوہا الی اور تقریب ہو گیا جی بھیا۔ فلا تقربوها إلى آخر الآية۔ حدثنا إسماعيل بن عبد الله حدثني وهب عن يونس أن نافعا أخبره عن عبد الله بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف الأشهر الأواخر من رمضان۔ حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث عن آپ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے۔ حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف الأشهر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده۔ یعنی آپ کی وفات کے بعد پھر آپ کی بیویوں نے اعتکاف کیا۔ حدثنا اسماعيل حدثني مالك عن يزيد بن عبد الله بن الحادي عن محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في الاشهر الاوسط من رمضان۔ آپ اعتکاف کرتے درمیانی عشرے میں، درمیانے عشرے میں رمضان سے۔ فاعتكف عاما، ایک سال آپ نے اعتکاف کیا، حتى اذا كان ليلة 21، یہاں تک کہ جب ہو گئی رات 21 کی، وهي الليلة التي، وہی اللیلۃ التی، اور وہ رات ہے يخرج من صبيحتها، جس کی صبح آپ نکلتے تھے من اعتكافه۔ اپنے اعتکاف سے۔ قال من كان اعتكف معي فليعتكف، آپ نے فرمایا جس نے اعتکاف کیا ہے میرے ساتھ درمیانے عشرے میں، فلیعتکف، وہ اعتکاف کرے الاشر الاواخر، آخری عشرے میں، وہ دوبارہ پھر اعتکاف کرے۔ کتنا ہو جائے گا؟ 20 دن کا۔ فقد اريت هذه الليلة، کیونکہ دکھائی گئی ہے مجھے یہ رات، ثم انسيتها، پھر بھلا دی گئی۔ وقد رأيت، کون سے عشرے میں دکھائی گئی ہے؟ دوسرے نہیں، آخری عشرے، اس لیے دوبارہ اعتکاف کرے آخری عشرے۔ وقد رأيتني اسجد في ماء وطين، میں دیکھ رہا ہوں اپنے آپ کو کہ میں سجدہ کر رہا ہوں پانی اور مٹی۔ من صبيحتها فالتمسوها، میں سبھی ہتیا اس رات کی صبح، ٹھیک ہے، پھر سجدہ کر رہا ہوں، تم تلاش کرو اس کو في الاشر الاواخر، آخری عشرے میں، والتمسوها في كل وتر، اور تم تلاش کرو لیلۃ القدر میں، لیلۃ القدر کو
ہر طاق رات میں. فمطرت السماء تلك الليلة اس رات آسمان سے خوب بارش برسی وكان المسجد على عريش اور مسجد کی چھت جو تھی نا وہ چھپر کی تھی. فوقف المسجد فبصرت تو ٹپکنے لگی مسجد. فبصرت عینایا دیکھا میری آنکھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو على جبهته آثار الماء والتين من صبح 21 اکی کی رات 21 کی صبح کو آپ کی پیشانی پر پانی اور مٹی کے نشانات تھے. 21 کی صبح. باب الحائز ترجل المعتکف. سارے غلط. باب الحائز باب الحائز باب الحائز ترجل المعتکف. حیضہ عورت معتکف کی اعتکاف کرنے والے کی کنگھی کر سکتی. حدثنا محمد بن مسنى حدثنا يحيى عن هشام اخبرني ابي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي الي راسه وهو آپ جھکاتے میری طرف اپنا سر. اسغا یسغی ہے قرآن میں آتا ہے نا وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ اس سے وهو مجابر في المسجد. جب کہ آپ مسجد میں معتکف مجاور معتکف. فأرجله وأنا حائض. میں کنگھی کرتی جبکہ میں حائضہ ہوتی. باب المعتکف لا يدخل البيت إلا لحاجة. معتکف اپنے گھر میں نہ آئے سوائے کسی کام کے. وہ کام ہو بڑا ضروری، مسجد میں پانی نہیں تو نہانے کے لیے گھر آ سکتا ہے. ایسا کوئی اور کام ہو. قاری خبیب محمد صاحب ماشاءاللہ. السلام علیکم. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة عن عروة عن أمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. امرا یہ ان کی بھتیجی بھی ہے حضرت عائشہ کی اور شاگردہ بھی ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قالت وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه. آپ داخل کرتے مجھ پہ اپنا سر یعنی اعتکاف کیا لگتا وهو في المسجد. جبکہ آپ مسجد میں ہوتے یعنی اپنے معتکف میں ہوتے. فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة. میں اس کو کنگھی کر دیتی اور آپ نہیں گھر آتے تھے مگر کسی ضروری کام کے لیے. إذا كان معتكفا. ہاں ٹھیک. باب غسل المعتكف. حدثنا محمد بن يوسف. غسل ہی پڑھ لیں قصیدہ ہی. باب غسل المعتكف. حدثنا محمد بن يوسف أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وأنا حائض. آپ میرے ساتھ لیٹتے جبکہ میں حیضہ ہوتی. وكان يخرج رأسه من المسجد. اور آپ نکالتے اپنا سر مسجد سے یعنی ساتھ ہی حجرہ عائشہ تھا نا. وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. میں اس کو دھو دیتی آپ کے سر کو جبکہ میں حیضہ ہوتی. باب یعنی الاعتکاف. اعتکاف کرنے والا بندہ غسل کر سکتا ہے، اپنا سر وغیرہ دھو سکتا ہے، پورا غسل بھی کر سکتا ہے. باب الاعتکاف لیلا. صرف ایک رات اعتکاف. یہ حدثنا ضروری نہیں کہ پورے 10 دن کرنا ہے. اگر کوئی چاہے کہ ایک رات اعتکاف کرے ایک رات کا بھی اعتکاف کر سکتا ہے. حدثنا اور ضروری نہیں کہ رمضان کی رات ہو، کسی رات میں بھی کر سکتا ہے، پورے سال میں. پڑھے حدیث. حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر أن عمر سأل النبي صلى الله عليه سال وسلم. النبی بے شک حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے
سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، قال كنت نظرت في الجاهلية کہا کہ میں نے نظر مانی زمانہ جاہلیت میں، ان اعتکف لیلة في المسجد الحرام میں مسجد حرام میں ایک رات کا اعتکاف کروں گا۔ قال فأوفي بنذرك آپ نے فرمایا اپنے نظر پورا کرو۔ باب اس سے کیا معلوم ہوا؟ حدیث کا کیا تعلق ہے باب کے ساتھ؟ حضرت عمر نے ایک رات کی نظر مانی، وہ ٹھیک ہے، یہ نہیں کہا کہ ایک رات کا اعتکاف ہی نہیں تھا۔ باب اعتکاف النساء عورتوں کا اعتکاف کرنا۔ حدثنا ابو النعمان حدثنا حماد بن زيد حدثنا يحيى عن امرة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في الأشهر الأواخر من رمضان فكنت أضرب له خباء میں لگاتی آپ کے لیے خیمہ۔ یہ باب چل رہا ہے عورتوں کا اعتکاف، ٹھیک ہے۔ فيصلي الصبح آپ صبح کی نماز پڑھتے، ثم يدخله فاستأذنت یہ کون سے صبح؟ 21 کی صبح۔ فاستأذنت، اجازت مانگی حفصہ نے۔ حفصة عائشة فاستأذنت حفصۃ عائشہ، حضرت عائشہ سے رضی اللہ عنہ، أن تضرب خباء کہ وہ بھی اپنا خیمہ لگا لے۔ فأذنت لها عائشہ نے اس کو اجازت دے دی۔ یہ کہاں خیمے لگ رہے ہیں جی؟ مسجد میں، گھروں میں نہیں۔ عورتیں اعتکاف مسجد میں کریں۔ فضربت خباء تو حفصہ نے لگا لیا اپنا خیمہ۔ فلما رأته زینب بنت جعش جب اس کو زینب بن جعش نے دیکھا، ضربت خباء انہوں نے بھی ایک خیمہ لگا لیا، آخر دوسرا خیمہ، ٹھیک ہے۔ فلما اصبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى الاخبیۃ خبا کے جمع 3-4 خیمے لگ گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد یہ خیمے دیکھے، فقال ما هذا اخبر فقال ما هذا یہ کیا ہے؟ فاخبر فقال النبی صلی اللہ علیہ آپ وسلم کو بتایا گیا، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، البر ترون آل برا ترون نہیں، دونوں ہی غلط لکھے۔ میں کی کراں ہوں کہ لکھیا پڑھنا ہے تو پھر میرے پڑھانے کا مقصد ہی ختم ہو گیا۔ پھر لکھیا پڑھی جاؤ، مترجم رکھ لو اگے تو پڑھی جاؤ، لکھیا ہے نہیں۔ کیا نیکی کا تم خیال کر رہی ہو؟ یہ نیکی سمجھ رہی ہو؟ مقابلہ بازی، ایک دوسرے کو دیکھ کے خیمے لگا رہی ہو، نیکی میں رشک تو ٹھیک ہے نا، لیکن مقابلہ نہیں ٹھیک ہے، تو مقابلہ ہو رہا ہے جی، اس کا نام نیکی ہے۔ آل برا ترونا، ترونا نہیں، وہی ہوئے آل برا، ابھی میں نے نہیں بتانا، نہیں ترین نہیں، ہاں آل برا ترینا، آل برا ترینا کیوں ہے جی؟ ماں جمع مونس حاضر، باب را یرا، یرا یریانے یرونا، ترا تریانے یرینا، ترا تریانے ترونا۔ اگر ترونا پڑ گئی تو مذکر آ جائے گا آگے، ترینا تریانے ترینا، 12واں صیغہ آل برا ترینا۔ مخاطب دیکھیں نا، یہ لکھ رہا ہے آپ کے حاشیے والا بھی، مخاطب کون ہے؟ عورتیں، ہاں جی، للنساء، چلے ٹھیک ہے، ہاں جی، ماشاء اللہ عبدالرؤف ربانی صاحب، السلام علیکم، محمد راشد صاحب کیا حال ہے؟ ترین بہن فترک الاعتکاف ذالک الشہر آپ نے اس مہینے کا اعتکاف چھوڑ دیا۔ ثم اعتکف عشرا من شوال کوئی صحیح پڑھ رہا ہے؟ ثم اعتکف ما تکفا، اللہ،
ثم اعتكف 10 من شوال. پھر آپ نے شوال کے 10 دن کا اعتکاف کیا. آگے حدیث آ رہی ہے کہ شوال کے آخری 10 دن کا آپ نے اعتکاف. باب الاخبیات فی المسجد. خبا کی جمع اخبیہ، مسجد میں خیمے لگائے جانے کا بیان. یہ خیمے کس کے لگ رہے ہیں جی مسجد میں؟ عورتوں کے. جی عورتوں کے خیمے لگ رہے ہیں مسجد میں. اس لیے امام صاحب نے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ قرآن کی اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ جو سنت اعتکاف ہے نا عورتوں کا، وہ مسجد میں ہی ہوتا ہے. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن امرأة بنت عبد الرحمن عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يعتكف فلما انصرف الى المكان الذي اراد ان يعتكف اذا اخبية. اچانک کچھ خیمے آپ نے دیکھے. اخبیہ کس کی جمع ہے؟ خبا کی. ابھی میں بتایا خبا کی. اخبیة خباء عائشة آگے آ بھی گیا ہے. عائشہ کا خیمہ رضی اللہ عنہ، وخباء حفصة حفصہ کا خیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وخباء زینب. حضرت زینب کا خیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فقال آل بر تقولون بحن. آپ نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا تم اسے نیکی کہتے ہو، یہ نیکی ہے. ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف 10 من شوال. آپ نے اعتکاف ہی چھوڑ دیا، آپ واپس پلٹ گئے یہاں تک کہ آپ نے شوال میں اعتکاف کیا. ماشاءاللہ جی حافظ صاحب، قرب اختر صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے. سب کو اللہ سلامت رکھے جتنے ہمارے ناظرین ہیں. ہاں جی حدیث کے سننے کو اللہ ہماری نجات کا ذریعہ بنائے. باب حل يخرج المعتكف لحوائجه الى باب المسجد. لو جی کیا نکل سکتا ہے معتکف اپنے ضروریات کے لیے مسجد کے دروازے تک جا سکتا ہے؟ آگے دیکھیں یہ حدیث آپ نے بڑے غور سے پڑھنی ہے، یہ دوبارہ بار بار آئے گی. آگے یہ بار بار حدیث آئے گی، ایک دفعہ ذرا پڑھ لیں. حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري اخبرني علي بن حسين ان صفية زوج النبي صلى الله عليه خبر وسلم. دی مجھ کو علی بن حسین نے، یہ امام زین العابدین ہے، علی بن حسین نے خبر دی ان صفیہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک صفیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اخبرته انها جاءت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ اس وسلم. کو خبر دی علی بن حسین کو کہ وہ آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کون آئی؟ صفیہ، حفصہ نہیں، صفیہ نہیں پیچھے، صفیہ. تزوره فی اعتکافه آپ کی زیارت کرنے کے لیے آپ کے اعتکاف میں. فی المسجد فی الاشر الاواخر کب اعتکاف ہو رہا تھا؟ آخری عشرے میں من رمضان. فتحدثت عنده ساعة کچھ دیر آپ کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتی رہی. ثم قامت کیسے کیا معلوم ہوا بندہ اعتکاف میں ہو اس کی بیوی اس کو ملنے کے لیے جا سکتی ہے ثم قامت اگر کوئی ضروری کام ہو. پھر کھڑی ہو کر جانے لگی. قامت تنقلب، پلٹنے لگی، جانے لگی. فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم معها، یہ تعلق ہے بہو کے ساتھ. کھڑے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ کے ساتھ ينقلبها اس کو، ہاں جی، یقلبها اس کو روانہ کرنے کے لیے. حتى اذا بلغت باب المسجد بابل مفعول ہے، یہاں تک کہ جب آپ پہنچے مسجد کے دروازے کے پاس. عند باب ام سلمة، لو جی، ہاں جی،
بیویوں کے نام پہ ماشاءاللہ ہماری ماؤں کے نام پہ دروازے ہیں مساجد کے، ان دباب ام سلامت سلمہ تا، ام سلمہ کے دروازے کے پاس، یعنی عورت کے نام پہ کسی چیز کا نام رکھا جا سکتا ہے۔ مر رجلان من الانصار جب آپ وہاں پہنچے نا، انصار کے دو آدمی گزرے، فسلم علی رسول اللہ صلی انہوں اللہ نے علیہ وسلم السلام کہا، فقال لهم النبی صلی اللہ علیہ ان کے لیے وسلم فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، علی رسلک ٹھہر جاؤ، اب تم نے نہیں جانا، ٹھہر جاؤ، علی رسلکما، انما ہی صفیۃ انما ہی، انما ہی صفیۃ بنت حیی یہ تو صفیہ بنت حیی ہے، تاکہ ان کا جو شک ہے اگر ہے، ہاں جی فرمایا وہ دور ہو جائے، حالانکہ شک ان کو نہیں تھا۔ فقال سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ وہ علیہ بول وسلم اٹھے، اے رسول اللہ، چلو سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ وکابر علیہما ان دونوں پہ یہ بات بہت ناگوار گزری۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان الشیطان یبلغ من الانسان ہاں، مبلغ الدم مبلغ الدم، ہاں جی، بے شک شیطان پہنچتا ہے انسان سے خون کے پہنچنے کی طرح، جیسے خون چلتا ہے نا انسان میں، ایسے شیطان بھی چلتا ہے۔ وانی خشیت ان یقذف فی قلوبکما شیئا میں ڈر گیا کہ وہ شیطان تمہارے دلوں میں کوئی چیز ڈال دے، کوئی شک شبہ وغیرہ۔ باب الاعتکاف وخروج النبی صلی اللہ علیہ وسلم صبیحۃ عشرین ٹھیک، اور نکلنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف سے 20 کی رات، 20 کی صبح، 20 رات کی صبح۔ حدثنا عبداللہ بن منیر سامع ہارون بن اسماعیل حدثنا علی بن المبارک حدثني يحيى بن ابي كثير قال سمعت ابا سلمة بن عبد الرحمن قال سألت ابا سعيد الخدري قلت هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر قال نعم اعتكفنا مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم العشر الاوسط یہ پڑھی آپ نے، جی درمیانہ عشرہ۔ من رمضان قال فخرجنا صبیحۃ عشرین ہم نکلے 20 رات کی صبح ہو، چلے چلے قال چلے، فخطبنا رسول اللہ صلی اللہ ہم علیہ کو وسلم خطبہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صبیحۃ عشرین 20 کی صبح ہو، فقال انی رأیت لیلۃ القدر میں نے دیکھی ليلۃ القدر، وانی نسیتها اور وہ مجھے بھلا دی گئی، نسا، انسا یونسی، نسا یونسی، افعال تفعیل دونوں طرح، ٹھیک ہے، دونوں باب ہیں۔ فالتمسوها فی العشر الاواخر اب تم نے اس کو کب تلاش کرنا ہے جی؟ آخری عشر، فی الوتر آخرت، فانی رأیت انی اسجد فی ماء وطین ٹھیک، فمن کان اعتکف مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیرجع نہیں، فلیرجع، فلیرجع وہ واپس آ جائے، پھر دوبارہ بتا، فلیرجع، فرجع الناس الى المسجد وما نرى في السماء اور نہیں ہم دیکھ رہے تھے آسمان میں کوئی بادل کا ٹکڑا قضا، ومان رب سمائے قضا تک، قال فجاءت صحابۃ آیا ایک چھوٹا سا بادل، فمطرت واقیمت الصلاۃ وہ خوب برسا، نماز کھڑی کی گئی صبح کی۔ فسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یہ وسلم 21 کی رات کی بات ہو رہی ہے، سجدہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فی الطین والماء مٹی اور پانی پہ، حتی رأیت الطین فی ارنبتہ ارنب ہے نا ناک، وجبہتہ۔ پیشانی۔ باب الاعتکاف المستحاضۃ اچھا، حیض والی عورت، اور یہاں بات ہو رہی ہے مستحاضہ، ہاں جی، جس عورت کو استحاضہ آتا ہو اس کا اعتکاف وہ کیسا ہے؟
حدثنا قتيبة حدثنا يزيد بن زريع. حیض والی عورت اعتکاف کر سکتی ہے؟ بولے یار، کھول کے بولے. نہیں بول سکتی کیونکہ مسئلہ ہے. نہیں کر سکتی کیونکہ جی ہاں استعاذہ والی کر سکتی ہے، حیض والی تو مسجد میں ہی نہیں جا سکتی. بڑی بات کی عبداللہ صاحب نے جی، بڑی گلی مکا دی تھی. جو تو مسجدیں نہیں جا سکتی اعتکاف انہیں کی کرنا ہے، حدثنا قتيبة روزے بھی نہیں رکھتے، مسجد چوں نہیں جانا، اعتکاف کیسے؟ نماز بھی نہیں پڑھ سکتی. لاہور لو جناب نماز بھی نہیں پڑھ سکتی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حدثنا يزيد اچھا بن نماز کی قضائی ہے کہ نہیں حیضہ پر؟ نہیں، روزوں کی؟ روزوں کی ہے. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. حدثنا يزيد بن زريع عن خالد بن عكرمة عن عائشة قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه آپ کی کسی بیوی نے جو مستحاضہ تھی اس نے نبی اسلام کے ساتھ اعتکاف کیا. یہ کون تھی؟ دیکھیں نیچے دیکھ لیں، نہیں لکھا ہوا. ام سلمہ. میں پھر بتانے ہی لگا تھا آپ کو، اب آپ نے بتا دیا ہے. وہ حضرت ام سلمہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہا. من أزواجه مستحاضة فكانت ترى الحمرة تھی وہ دیکھتی حمرہ میں نا، سرخی والصفرة اور زردی، یہ خون کے رنگ ہے نا. وربما وزعنا تسا، اور بعض اوقات اب رکھ دیتی تھی تھال، یعنی اتنا اس کو خون آتا تھا. تحتها وهي تصلي. اس کے نیچے اور وہ نماز پڑھتی. باب زیارت المرأة زوجها في اعتکاف. عورت کا اپنے خامد کے پاس اعتکاف کی حالت میں آنا. حدیث صفیہ دوبارہ آ رہی ہے. حدثنا سعيد بن عفير حدثنا الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن علي بن حسين أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها. وحدثني عبد الله بن محمد حدثنا هشام بن يوسف أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعنده أزواجه فرحنا. یعنی یہ آ رہا ہے کہ اکیلی نہیں تھی، دوسری بیویاں بھی تھیں. فرحنا راہ یروح، شام پچھلے پہر شام کو جانا، غدا یغدو صبح کو جانا. فقال لصفية بنت حيي لا تعجلي صفیہ حتى کو آپ نے فرمایا تو جلدی نہ کرنا انصرف معك. یہاں تک کہ میں تیرے ساتھ جاؤں گا. یعنی ان کا گھر ذرا دور تھا. فرمایا صفیہ تم یہاں بیٹھ جاؤ، میں تمہیں چھوڑ کے آؤں گا. وكان بيتها في دار أسامة. اس کا گھر دار اسامہ میں تھا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معها. نکلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ چھوڑنے کے لیے. فلاقيه رجلان من الأنصار. آپ کو مل گئے انصار کے دو آدمی. فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فنظرا، ان دونوں نے دیکھا طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ثم أجاز. پھر آگے چلے گئے. اجاز یجیز ہوا، گزر گئے. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تعال يا. تعال یا، آؤ واپس آؤ. إنها صفية بنت حيي بنت حيي. قال سبحان الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. شیطان انسان میں خون کی طرح چلتا ہے. وإني خشيت أن يلقي في أنفسكما شيئا. وہاں تھا نا یکذفا، یہاں گیا یلقی، مانا ہے کہ باب هل يدرأ المعتكف عن نفسه. دوبارہ پھر حدیث صفیہ، کیا معتکف اپنا دفاع کر سکتا ہے؟ حدثنا اسماعيل بن عبد الله حدثني اخي عن سليمان عن محمد بن ابي عتيق عن ابن شهاب عن علي بن حسين ان صفية اخبرته. وحدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يخبر عن علي بن حسين ان صفية اتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف فلما راجعت مشى معها مشى میں نا چلے آپ
فأبصره رجل من الأنصار فلما أبصره دعاه فقال یہاں تعالى ایک آدمی، وہاں دو تھے، یہاں ایک. يا صفية بنت حيي. یہ تعلق ہے باب کے ساتھ. ہیا صفیۃ بنت حیی، آپ دفاع کر رہے ہیں نا اپنا. ہیا صفیۃ بنت حیی. وربما قال سفيان هذه صفية فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. قلت لسفيان أتته ليلا. میں نے سفیان کو کہا وہ رات کو آئی تھی. قال وهل هو وحال ہوا إلا الا ليلا. لیلا. ہاں رات ہی تو تھی. جواب کیا دیا؟ رات ہی تو تھی، رات کو ہی آئی تھی. باب من خرج من اعتکاف عند الصبح. جو صبح کے وقت نکلے اپنے اعتکاف سے. حدثنا عبد الرحمن بن بشر اخبرنا سفيان عن ابن جريج عن سليمان الاحولي قال ابن ابي نجيه عن ابي سلمة عن ابي سعيد قال سفيان حدثنا محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن سعيد قال اظن ان ابن ابي لبيد حدثنا عن ابي سلمة عن ابي سعيد قال اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الاشهر الاوسط درمیانہ اشرا. فلما كانت صبيحة 20 نقلنا. جب 20 کی صبح ہوئی، نکلنا متانا، ہم نے اٹھایا اپنا سامان. فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كان اعتكف فليرجع. ہاں آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھیا جس نے اعتکاف کیا ہے وہ واپس آ جائے الى معتكفه اپنے موت یعنی اعتکاف گاہ کی طرف. فإني رأيت هذه الليلة ورأيتني أسجد في ماء وطين. شاباش، ٹھیک ہے. فلما رجع إلى معتكفه وحاجت السماء فمطرنا. آج یہی جو ہے نا برسنے لگا آسمان. فوالذي بعثه بالحق لقد حاجت السماء من آخر ذلك اليوم وكان المسجد عريشا. عریش منا چھپر. فلقد رأيت على أنفه أرنبته أثر الماء والتين. ٹھیک. باب الاعتكاف في شوال. شوال میں اعتکاف کرنا. حدثنا محمد أخبرنا محمد بن فضيل بن غزوان عن يحيى بن سعيد عن أمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان فإذا صلى الغداة حل مكانه الذي اعتكف فيه. اللہ میں نہ اترتے ٹھہرتے. قال فاستأذنته عائشة أن تعتكف فأذن لها فضربت فيه قبة. عائشہ کا بھی خیمہ لگ گیا مسجد میں. فسمعت بها حفصة فضربت قبة. ٹھیک ہے. وسمعت دو زینب. خیمے ہو گئے، عائشہ کا اور حفصہ کا. اب تیسری حضرت زینب نے سنا، زینب بها فضربت قبة انہوں نے بھی أخرى. خیمہ لگا لیا. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغداة أبصر 4 كباب. جب آپ صبح آئے تو آپ نے دیکھے 4 خیمے. کتنے خیمے؟ 4. فقال ما هذا. یہ کیا ہے؟ چل گیا دوبارہ چل گیا. باب من لم يرى على المعتكف صوما. یہ روزہ اللہ کی عبادت ہے.